اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے باستثنا اور منافقوں سے باستثنا جہاد کیجئے. کفار سے جو اسلام سے بالکل نفرت کرتے ہیں، جو منافق ہے، کبھی مسلمان ہوتے ہیں کبھی کافروں میں ملتے ہیں، ان سے جہاد کیجئے، یعنی جنگ کیجئے اور ان پر سخت کیجئے. یہ دنیا میں تو اس کی مستحق ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں بری جگہ ہے. اس کا معنی خود پیچھے بہت ہے اور سمجھ لو، ٹھیک ہے. وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی. جو لوگ اپنی زبان سے جو بات کہتے ہیں بعد میں بولتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کیا، لیکن جو دائیں اور بائیں میں جو فرشتے لکھے ہوئے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ اس میں ضرور اس کا جو کہے ہوئے بات کو یہ فرشتے لکھے ہوئے وہ موجود ہوگا. اور اللہ تعالیٰ دلوں کو باتوں کو جاننے والے باریک بن باخبر ہے، ٹھیک ہے. یہ بات کچھ مان لو. وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہری میں بھی کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی، اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدل دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رج خداوندی سے مالدار کر دیا. سو اگر اس کے بعد بھی توبہ کرے تو ان کے لیے دونوں جہان میں بہتر ہوگا. دیکھو اتنا غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تم توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرا دیں گے. تو اتنا غلطی کرنے کے باوجود بھی اگر توبہ نہیں کرے گا تو کسی کا نقصان ہوگا. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت تک نسل با نسل ان سب کے حق میں توبہ مانگتا ہوں. اگر ان سے غلطیاں ہو گئی تو معاف فرما دیجئے، دین کا راستہ دکھلا دیجئے. آپ کی رحمت کا سایہ، آپ کے فضل و کرم ہمیشہ ہماری پوری نسل پر، اس گھر میں، اس گھر کے اوپر رکھ دیجئے مالک پروردگار عالم. اور اگر روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے گا، اور ان کا دنیا میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. الحمدللہ. اور ان منافقین میں بعض آدمی ایسے ہی خدا تعالیٰ سے حل کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرما دے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم اس کے ذریعہ سے خوب نیک کام کیا کریں. سو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دے دیے تو اس میں بخل کرنے لگے کہ زکوٰۃ نہ دی اور اطاعت سے روگردانی کرنے لگے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو سمجھنا چاہیے، زکوٰۃ نہیں دیا تو وہ بکری والوں کے بارے میں یا اونٹ والوں کے بارے میں بہت سے حدیثیں ہیں، وہ معلوم ہے. یہاں پر بتانے کا اتنا موقع نہیں ہے، آپ سمجھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور روگردانی کے عادی ہے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق قائم کرایا جو خدا کے پاس جانے کا دن تک رہے گا، ان سبب سے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنے عہد میں خلاف کیا، اور اس سبب سے کہ وہ اس وعدہ میں شریک ہی جھوٹے بولتے تھے. کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا راز، ان کے سرگوش سب معلوم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنا دیا، جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، اپنے زندہ کر دیا، اس کا ہمیں روح ڈال دیا. کیا وہ نہیں جان سکتا ہمارے دلوں کی بات کو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اتنا قریب ہے جس طرح گردن کا رگ، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ واحد کو دوڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارا دل ہی میں ہے، تو گردن کا رگ ہے. دیکھو یہ گردن کا رگ اور یہ دل کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، اس سے بھی قریب تمہارا اللہ تمہارے پاس ہے. اللہ اللہ کر کے پکارو تو تمہارا اللہ تمہارا جسم میں ہے، سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے. دل کا راز ان کو سرگوشی سب معلوم ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیب کی باتوں کو خوب جانتے ہیں. یہ منافق ایسے ہے کہ نفلی صدقہ دینے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے، اور خصوصی ان لوگوں پر اور زیادہ جن کو بغیر محنت اور مزدوری کے آمدنی کے اور کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی اس سے تمسک کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو اس تمسک کا تو خاص بدلہ دے گا اللہ مغفر لی. اور مطلب تان کا یہ بدلہ ملی ہی گا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک سزا ہوگی. آپ کہا ان منافقین کے لیے استغفار کرے یا ان کے لیے استغفار نہ کرے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، دیکھو پیغمبر اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں، جو غریب مسلمان ہیں، جو یہ مالدار سر کر کے غریب مسلمان پر ہنستے ہیں، ان کے لیے الٹے سلٹے باتیں کرتے ہیں، وہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ خواہ ان منافقین کے لیے استغفار یعنی معافی کا دعا مانگے یا ان کے لیے استغفار نہ کرے یعنی معافی کا دعا نہ بھی مانگے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہ بخشے گا. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے سرکشی لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا. اللہم اغفر لی، اللہم وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی عملا، یقول رب جتنی عمرن. یہ سچے راہ جانے والے خوش ہوں گے، یہ پیچھے رہ جانے والے خوش ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے، یہ گھروں میں بیٹھے رہ گئے. یہ اسے خوشی ہوتے تھے کہ ہم جنگ میں نہیں گئے، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا ناگور ہوا. ناگور مطلب کیا ہے؟ ناراضی ہو گئے، ناگور ہم نہیں کرنا چاہتے. تو گھر بیٹھے ہوئے کون ہے؟ عورتیں ان کے جیسا کہ وہ جہاد میں نہیں جا سکتے، اسی طرح کہ یہ لوگ گھر میں بیٹھ گئے اور دوسروں کو بھی کہنے لگے کہ تم گرمی میں مت نکلو. یہ خود تو نہیں گیا، دوسروں کو بولتے گرمی کا موسم ہے، جنگ میں لڑائی میں مت جاؤ کر کے دوسروں کو بھی منع کر دے. آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے. یہ دنیا کی گرمی سے تم ڈر کر خود بھی نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے، تو جہنم کی آگ اس سے بھی گرم ہے، سے بھی زیادہ گرم ہے. کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے. لو کانوا یفقہون، کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے.